الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرة عين بك يا رسول الله عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا إشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سید الانبیاء والمرسلین. سب مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا
جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول جس پہ شبیر کی تھی نگاہ کرم، جس پہ شبیر کی تھی نگاہ کرم، جس کے ہاتھوں میں تھا کربلا کا علم، جس پہ شبیر کی تھی اسپیکر نہیں چل دیتا، جس پہ شبیر کی تھی کرم، جس کے ہاتھوں میں تھا کربلا کا علم، جس کے ہاتھوں میں تھا جس پہ شبیر کی تھی نگاہ کرم، جس پہ شبیر کی تھی نگاہ کرم، جس کے ہاتھوں میں تھا کربلا کا علم، جس کے ہاتھوں میں تھا وہ تھا عباس عباس مولا علی۔ سب مل کے کہے سبحان اللہ، بآواز بلند میرے ساتھ پڑھے۔ جس پہ شبیر کی تھی، جس پہ شبیر کی تھی نگاہ کرم، جس پہ شبیر کی تھی نگاہ کرم، جس کے ہاتھوں میں تھا کربلا کا علم، جس کے ہاتھوں میں تھا وہ تھا عباس عباس مولا علی، وہ تھا عباس عباس مولا علی، اس کو ہر چاند کہتا تھا ماہ حرم، اس کو ہر چاند کہتا ماہ حرم، اس کو ہر چاند کہتا تھا ماہ۔ مان زینب کا تھا فخر سجاد کا، وہ مان زینب کا تھا فخر سجاد کا، جس نے توڑا تھا ہر دام سیاد کا۔ وہ مان زینب کا تھا فخر سجاد کا، وہ مان زینب کا تھا فخر سجاد کا، جس نے توڑا تھا ہر دام سیاد کا، جس نے توڑا تھا ہر دام، جس نے دشمن کے چھکے چھڑا کے کہا، جس نے دشمن کے چھکے چھڑا کے کہا، معاشقی ہوں محمد کی اولاد کا۔ مل کے میرے ساتھ کہیں، جس نے دشمن کے چھکے چھڑا کے کہا، جس نے دشمن کے چھکے چھڑا کے کہا،
معاشقی ہوں محمد کی اولاد کا، معاشقی ہوں محمد کی اولاد کا، جس کے ہاتھوں میں تھا کربلا کا عالم، جس کے ہاتھوں میں تھا کربلا، مل کے میرے ساتھ کہیں، جس کے ہاتھوں میں تھا کربلا کا، سلام غازی عباس علمدار کو، جس کے ہاتھوں میں تھا کربلا کا عالم، جس کو ہر چاند کہتا تھا ماہ حرم، جس نے دشمن کے چھکے چھڑا کے کہا معاشقی ہوں محمد کی اولاد کا، معاشقی ہوں محمد، وہ تھا عباس عباس مولا علی، وہ تھا عباس عباس مولا علی، جس پہ شبیر کی تھی نگاہ کرم۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد عالی مرتبت قابل صد احترام برادران اسلام، میں نے قرآن کریم سے چند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میرے رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پہ حاضر ہو جاؤ۔ جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی، اور جان لو کہ اللہ کا حکم جو ہے آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ تمہیں اس کی طرف اٹھنا ہے۔ یہ ہے اس آیہ کریمہ کا ترجمہ جو لفظی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کنز الایمان کا ہے، وہ میں آپ کے سامنے میں نے ترجمہ بھی پڑھا اور آیہ کریمہ کی تلاوت بھی کی۔ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً آ جاؤ، اور جو چیز تمہیں دیں وہ لما یحییکم، جو تمہارے لیے حیات ہے، حیات بخش ہے، زندگی دینے والی ہے، اور تمہارے جب اللہ کا حکم ہو تو کسی شخص کے دل میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، کسی شخص کے دل کے ارادوں میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی ناپسندیدگی نہیں آنی چاہیے۔ کیوں؟ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اگر یہ رکاوٹ ہوگی تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، وہ تو میرا رب دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب بھی میں بلاؤں تو حاضر ہو جاؤ، بلکہ صیغہ واحد سے میرے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، صیغہ واحد سے فرمایا جب میں بلاؤں اور میرا رسول بلائے۔ تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ میرے نبی کا بلانا رب کا بلانا ہے۔ میرا نبی جب بھی بلائیں، جس حال میں بھی بلائیں، فوری میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور اس کے حاضر ہونے میں، حکم رسول ماننے میں، حکم رب ذوالجلال ماننے میں دل میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، کوئی ناپسندیدگی نہیں آنی چاہیے، کوئی ایسا جو ہے وہ اظہار جو ہے وہ دل کے ارادوں میں بھی نہیں سوچ آنی چاہیے کہ شاید میں جو ہے یہ نہ کروں، یا ناپسندیدگی کراہت کے ساتھ نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو دل کی رغبت، دل کی پسندیدگی اور محبت سے ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ تو عالی مرتبہ سامعین، میرے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ایک ہے، حکم ایک ہے، یہ مت سمجھیں ذاتیں دو ہیں مگر حکم ایک ہے۔ جب بھی میرا رسول بنائے، اس کے ایک شان نزول میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک صحابی کو بلایا، وہ صحابی نماز ادا کر رہے تھے، اور دوران نماز جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا تو انہوں نے اپنی نماز کو جلدی سے ختم کیا، سلام پھیرا اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔
تو جب نبی کی بارگاہ میں آئے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تاخیر سے کیوں آئے ہو، دیر سے کیوں آئے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو نماز ادا کر رہا تھا، میں تو رب کی بارگاہ میں حاضر تھا، جھکا ہوا تھا، اب نبی نے بلایا تھا، ایک طرف میرے نبی کا حکم تھا، دوسری طرف نماز کی ادائیگی تھی، تو میرے اس نبی کے صحابی نے نماز کی ادائیگی جلدی سے مکمل کی تاکہ میں جلدی سے رب کے حکم کو مان کے پھر میں نبی کی بات کو، نبی کے حکم کو سنوں اور مانوں۔ مگر جب وہ تاخیر ہوئی، نبی نے دریافت فرمایا تو رب ذوالجلال نے فوری جبریل کو حکم دیا، جاؤ جا کے میرے حبیب سے کہہ دو، اس کو بتا دو، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب بھی نبی بلائیں، اگر تم عبادت کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، قیام کر رہے ہو، رکوع میں ہو، حتیٰ کہ سب سے افضل عبادت جو ہے وہ سجدہ ہے، فرض نماز ہو، فرض نماز میں سجدے میں ہو، اور ایک دفعہ اگر سبحان ربی الاعلیٰ کہا تو دوسری مرتبہ نہ کہو، جب نبی بلائیں تو یوں سمجھو تجھے اللہ نے بلایا ہے، اس کو خدا کا حکم سمجھو، اس کو میرے رب کا حکم سمجھو، تاخیر نہ کرو تاکہ کوئی بد نیت آدمی یہ نہ کہے کہ میں تو رب کو مانتا ہوں اور رب نے تو یہ کہا ہے۔ فرمایا نہیں، جو میرا نبی کہہ دے، جس حال میں کہہ دے، جس طرح کہہ دے، جو بھی فرما دے، میرے نبی کا حکم ماننا، اللہ کا حکم ماننا، میرے نبی کا بلا لینا اللہ کا بلانا ہے۔ یہ مت سمجھیں کوئی شخص کہ نبی اللہ کا حکم اور ہے اور میرے نبی کا حکم اور ہے۔ میرے نبی کا ہر عمل خدا کی اجازت سے ہے، خدا کے حکم سے ہے، حتیٰ کہ نبی کا اٹھنا، نبی کا بیٹھنا، کیونکہ اس پہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے آ کے ایک نئی اصطلاح پیش کر دی کہ جی یہ جو حکم ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ صرف قرآن کے حوالے سے ہے، ورنہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے بشری تقاضوں کے تحت معاذ اللہ خطا کا ارتکاب کر سکتے ہیں، بالکل جھوٹ ہے۔ یہ الزام ہے اہل ایمان کا، اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ میرا نبی ہر حال میں حق پہ ہوتا ہے، میرے نبی کے ہاتھ سے بھی حق جاری ہوتا ہے، میرے نبی کی زبان سے حق جاری ہوتا ہے، میرے نبی کا دیکھنا، میرے نبی کا بولنا، میرے نبی کا چلنا، میرے نبی کا بیٹھنا، میرے نبی کا بلانا، میرے نبی کا بھیجنا، میرے نبی کا ہر حکم جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، میرا نبی ہر حال میں خدا کی اطاعت اور خدا کی بندگی میں ہوتا ہے۔ نہیں سپیکران دی نہیں، مائک لکھو تو سامعین ذی وقار بس بہتر۔ تو جو ہے میرے نبی کا بلانا رب کا، جواب دیجئے، نبی کا بلانا رب کا بلانا ہے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ نہ آئے کہ شاید جب نبی بلاتا ہے تو اللہ کا حکم اور ہوتا ہے، نبی کا حکم اور ہوتا ہے۔ فرمایا نہیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، فرمایا جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں، اذا دعاکم، جب تمہیں بلائیں تو فوری حاضر ہو جاؤ، کیونکہ میرے نبی کا بلانا میرے رب کا ہی بلانا ہے۔ اسی لیے جب نبی دیکھے نا، نظام کائنات تو اللہ چلاتا ہے، نظام کائنات تو اللہ چلاتا ہے، سورج میرے اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، چاند کی منزلیں میرے اللہ کے حکم سے طے ہوتی ہیں، زمین سبزہ میرے اللہ کے حکم سے اگاتی ہے، آسمان سے بارش میرے اللہ کے حکم سے نازل ہوتی ہے، پتا بھی جو ہلتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہلتا ہے۔ مگر جب میرے نبی کھڑے ہو جائیں، اللہ نے یہ شان، یہ اختیار دیا کہ نبی سورج نکالتا رب ہے، غروب رب کرتا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نمرود کے دربار میں کہا تھا اگر تم معاذ اللہ خدا ہو تو سورج کو جو ہے وہ مغرب سے نکال کے دکھاؤ، تو وہ لاجواب ہو چکا، کیونکہ سورج کا نکالنا، سورج کا غروب ہونا اللہ کے حکم سے ہے۔ مگر جب حضرت
حیدر کرار کی نماز قضا ہوئی تو ڈوبے ہوئے سورج کو میرے مصطفیٰ نے اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج لوٹ کے آ گیا تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے ارے سورج کا حکم جو ہے سورج رب کے حکم سے چلتا ہے، غروب رب کے حکم سے ہوتا ہے، اور جب اشارہ نبی کرے نا تو وہ صرف نبی کا اشارہ نہیں ہوتا، وہ میرے رب کا بھی اشارہ ہوتا ہے، وہ میرے رب کا بھی اشارہ ہوتا ہے۔ اگر نبی ایسے چاند کی منزلیں میرے رب کے حکم سے بدلتی ہیں، مگر میرا نبی اشارہ کرے تو چاند بھی ٹکڑے ہو کے اپنے مدار کو چھوڑ کے مصطفیٰ کو سلام عرض کر دیتا، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے، انسان سمجھ لے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کے حکم سے ہے، اور خدا نے میرے نبی کو اختیار دیا ہے کہ جو میرے نبی کے منہ سے نکل جائے، جو کائنات میں میرا نبی فرما دے وہ رب کا فرمانا ہوتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ مصطفیٰ کے حکم کا انکار کر دے۔ یہ ساری کائنات کو اللہ نے میرے نبی کے اختیار میں دے دیا۔ محسوس ہو رہا ہے کہ پھرتی ہے کائنات اے جان جاں تیری نظر کے اشارے کے ساتھ ساتھ، میرے نبی کا اشارہ ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ بھیڑ پڑ لیں، محسوس ہو رہا ہے کہ پھرتی ہے کائنات، محسوس ہو رہا ہے کہ پھرتی ہے کائنات، اے جان جان تیری نظر کے اشاروں کے ساتھ ساتھ، اے جان تیری نظر کے اشاروں کے ساتھ مل کے میرے ساتھ کہیں محسوس ہو رہا ہے کہ پھرتی ہے کائنات، اے جان تیری نظر کے اشاروں کے ساتھ، جدھر میرے نبی کا اشارہ ہو، میرا نبی سورج پلٹا دے، میرا نبی چاند کے ٹکڑے کرے، میرا نبی وہ ہے جو کھجوروں کی گٹھلیاں لگائے تو اگا دے، اے جان تیری نظر کے اشاروں کے ساتھ، نہیں مل کے ابھی بھی آواز نہیں آئی، میرے نبی کے حکم سے اللہ نے اختیار دیا، کائنات میرے نبی کے حکم پہ چل رہی ہے، اے جان تیری نظر کے اشاروں محسوس ہو رہا ہے کہ پھرتی ہے کائنات، اے جان تیری نظر کے اشاروں۔ تو سامعین نے عرض کر رہا ہوں، رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، فرمایا جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ، نماز جیسی کیفیت بھی چھوڑ دو، سجدے میں ہو تو سجدہ بھی چھوڑ کے مصطفیٰ کی بات مانو۔ اور حتیٰ کہ اس پہ فقہا فرماتے ہیں یاد رکھیے، دوران نماز اگر کسی نے کسی کو بلایا اور وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، اگر اس نے اس کا جواب دے دیا تو وہ نماز اس کی ختم ہو گئی، نماز ختم ہو گئی۔ کیوں کہ اس نے دوران نماز کسی شخص کی بات کا جواب، حتیٰ کہ کسی نے السلام علیکم کہا تو وہ شخص اگر وعلیکم السلام کہہ دے تو اس کی نماز ختم ہو گئی۔ مگر یاد رکھیے یہ میں اور آپ ہیں، میرے مصطفیٰ کو اس پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ارے ہم کسی پہ دوران نماز سلام بھیجیں ہماری نماز گئی، ہم کسی کی سلام کا جواب دیں ہماری نماز گئی، مگر یاد رکھیے میرے مصطفیٰ تو وہ ہے السلام علیکہ ایھا النبی، ارے مجھ پہ سلام کہو تو
تو نماز گئی, تجھ پہ سلام کہو تو نماز گئی, اگر مصطفیٰ پہ نہ کہا تو تمہاری نماز پھر بھی چلی گئی. کسی دوسرے کو سلام کرے تو نماز باطل, مصطفیٰ کو نہ کرے تو باطل ہے. ابھی بھی فرق سمجھ نہیں آیا کہ میرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے, کہ خدا کی نماز میں سلام میرے مصطفیٰ پہ ہے تو کس طرح ایک عام امتی نبی کے برابر ہو سکتا ہے. حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں اگر نبی حکم بلائے نبی کی بارگاہ میں آؤ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں اس حکم کی تعمیل کرو, اور دوران تعمیل جب حکم پورا کر چکو تو اگر پھر جا کے واپس نئے سرے سے نماز نہیں پڑھنی, جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر لو, کیونکہ تم نے نماز سے باہر نہیں تھے, تم نماز کے اندر تھے. اذا دعاکم, نبی کا بلانا خدا کا بلانا ہے. اگر نبی کے حکم کو مانا اور جا کے نماز ٹوٹی نہیں بلکہ تمہاری نماز کامل ہو گئی ہے. کتنے بدبخت ہیں وہ شخص جو لاش تھی تیرے نقش پا, جو جھکا رہا میں نماز میں تیرے نقش پا. سارے مل کے میرے نالا کو کوئی بندہ آستہ بھی نہ بولے, کیا کرم کیا, کیا کرم کیا تیری مجھے ستایا نماز میں, میرے وہ بھی سجدے ادا, میرے وہ بھی سجدے جو قضا ہوئے تھے. حضرت تاجدار صداقت خلیفہ بلا فضل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے امامت فرما دینے پہ اچانک میرے نبی نے آن دا ارادہ فرمایا. ابو بکر صدیق نے مصلی چھوڑیا, کعبے والوں منہ موڑیا, نبی ول ویندے پہ, نبی دی زیارت کر دینے پہ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر مصلی پہ کھڑا رہو. ابو بکر مصلی پہ کھڑے نے نماز دی ادائیگی فرما دینے پہ ابو بکر صدیق نے کعبے والوں منہ نہیں موڑیا. ابو بکر صدیق نے نبی دی زیارت بھی کی تھی, نبی دا حکم بھی منیا. اج کسے مولوی دا منہ کعبے والوں پھر جائے, امام دا منہ پھر جائے, امام دی نماز بھی گئی, مولوی دی نماز بھی گئی, مقتدی دی نماز بھی گئی. اگر امام نے جڑا کسے دا حکم منیا وہ امام دی نماز بھی باطل, مقتدی دی نماز بھی باطل. مگر امام الانبیاء نے امام ابو بکر صدیق نو بنایا, میرے نبی نال کعبے والوں منہ نہیں پھیریا, نبی دی زیارت بھی کی تھی, نبی دا حکم بھی منیا. مگر ابو بکر دی تے نبی دے صحابہ دی نماز ٹوٹی نہیں بلکہ نماز کامل ہو گئی ہے. نماز ٹوٹی نہیں, نماز باطل نہیں بلکہ نماز کامل ہے, کیونکہ کیا کرم کیا مجھے ستایا نماز میں, میرے وہ بھی سجدے, میرے وہ بھی سجدے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. اور مجھے کیا خبر تھی نماز کی, مجھے کیا پتا تھا سجود کا, تیرے نقش پا کی تلاش تھی, تیرے نقش پا جو جھکا رہا میں نماز میں. تو سامعین جی وقار عرض کرنا پیا, جدوں میرا نبی بلاوے خبردار کوئی بندہ یہ نہ سمجھے اے صرف نبی نے بلایا ہے, رب دا حکم اور میرے نبی دا حکم اور. فرمایا نہیں, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ
लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दाकुम, फरमाया जदों रब बुलावे उदों नबी बुलांदा है, जदों नबी बुलावे उदों रब दा हुक्म हुंदा है। जदों मेरा नबी बुलावे उदों रब बुलांदा है, जदों नबी बोले उदों, जदों नबी बोले उदों रब बोलदा, कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी। आला हज़रत अज़ीम और बरकत रहमत फरमाने, कुल कह के अपनी बात भी लब से तेरे सुनी। अल्लाह को क्या पसंद है? गुफ्तगू तेरी, गल्लां रब दियां ते रब अपनियां गल्लां सोने दी जुबान चो पै सुनदा है। तो सामीने जी वकार, लिहाजा नबी का बुलाना, उच्ची बोलो, नबी दा बुलाना, रब दा बुलाना। बरादरान इस्लाम याद रखना, मेरा नबी बुलाए, फरमाया फौरी हाजिर हो जाओ, ते नबी बुलांदा कादे वास्ते वे? याद रखना, कुरान कहंदा लिमा युहयीकुम, नबी जो बुलाए ना तो तुहाडे वास्ते हयात बख्श, जिंदगी बख्शने वाला। वो नबी जिस हाल च भी बुलाए, जिस वास्ते भी बुलाए, लिमा युहयीकुम, इसमें जिंदगी है, इसमें हयात है, जिंदगी है। फिक्र ना कर, मुराद ए कि तेरी जिंदगी दियां बेहतरियां खुशगवारियां मेरे नबी दे हुक्म विच ने। नबी दे हुक्म तो बगैर अगर कोई आखे ना मैं जिंदगी लुत्फ नहीं लवांगा, तो याद रखना ये भी बेमजा है तो अगली भी बेमजा है। सब तो मुश्किल काम जिहड़ा है ना वो हुंदा सर कटाना, जान देना, जिसम कटिया जाना, रूह परवाज कर जाना। हुण जदों नबी आखे, कोई बंदा आखे उड़ आवे बेलिया आ मैं तेनू जिबा करना है, तो है कोई बंदा जिहड़ा अपने आप जान देने वास्ते तैयार हो? उन्हें क्यों मारू है, तू तो कत्ल करने लगा। मगर याद रखना, मेरा नबी मौत के लिए भी बुलाए ना तो नबी के बुलाने में मौत नहीं है। लिमा युहयीकुम, नबी का उस हाल में बुलाना तुम्हारी जिंदगी है। यही वजह है कि माज़अल्लाह मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा नूं जदों उन्होंने क्या ना, रब ने फरमाया वा इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास, ईमान लाओ जिस तरह मेरे नबी के सहाबा लेके आए। तो काफिरों ने, मुनाफिकों ने कहा हम ऐसे ईमान नहीं लाएंगे। कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहाउ, उन्होंने माज़अल्लाह मेरे नबी के सहाबा को कहा पागल। क्यों कहा? यह बात समझने की है। अब उन्होंने कहा कि मैं तो मिसाल दे दिया, मैनू को कराची का बंदा आखे, पेशावर का बंदा आखे शाह जी तुसी साडे कोल आ जाओ, तो मैं बगैर सोचे समझे इथों हर शै छड्डा, घर भी छड्डा, भैना भरा छड्डा, बीवी बच्चे छड्डा, माल तजारत छड्डा, वसदा घर छड्ड के पेशावर नूं तुर पां, ते तुसां ने शाह जी कमले तो नहीं हो गए? कमले हो गया, पागल हो गया? वसदा घर छड्ड के भी कभी कोई गया? उथे पता नहीं की बनना, वसदा नहीं छड्डीदा। इसको आबाद रखें, इसको बर्बाद ना करें। आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके बहन भाई, आपके खानदान, आपके दोस्त अहबाब यहाँ हैं। आपका जो है अल्लाह ने रिज़्क़ दिया है, शान दी है, घर में आने जाने वालों के लिए सारी सहूलतें हैं, तो आप क्यों वो कितना जो है आबाद घर को बर्बाद कर रहे हैं, क्यों उजाड़ के जा रहे हैं? तो वो लोग मुझे कमला कहेंगे, दीवाना कहेंगे, पागल कहेंगे, लेकिन याद रखना दुनियादार दुनिया के लिए माल को छोड़े तो ये पागलपन है। अरे मुस्तफा के गुलाम दुनिया को मुस्तफा के लिए छोड़े तो ये पागलपन नहीं, यही तो अक्लमंदी है, यही तो अक्लमंदी है। अबू जाल, अबू लाब, उतबा, शैबा, वलीद, उमैया, मदीने के मुनाफिकों ने माज़अल्लाह जब नबी ने कहा ना कि मक्का छोड़ो, उन्होंने मक्के को छोड़ा। नबी ने कहा कि हबशा को चलो, उन्होंने हबशा चले। कभी हिजरत मदीने की तरफ, बच्चे मक्के में, खानदान मक्के में, दोस्त मक्के में, अजीजो करबा मक्के में, तजारत मक्के में, अरे पैसे मक्के में, बाग मक्के में, पकी हुई खजूरें छोड़ के आबाद घरों
گھروں کو چھوڑ کے مصطفیٰ کے ساتھ چلے تو مکے کے کافروں نے، مدینے کے منافقوں نے کہا ارے یہ تو معاذ اللہ پاگل ہیں، آباد گھر کو چھوڑ کے نبی کے لیے جا رہے ہیں۔ ارے ان کو رب نے کہا نہیں، الا انہم ہم السفہاء، ارے پاگل تم ہو، تم نے مکان بچایا، گھر بچایا، رشتہ دار بچائے، نہ مال بچا، نہ گھر بچا، نہ خاندان بچا۔ ابو جہل برباد ہو گیا، ابو لہب برباد ہو گیا، عتبہ شیبہ ولید و امیہ برباد ہو گئے۔ ارے ابو بکر برباد نہیں، ابو بکر آباد ہو گیا، عمر آباد ہو گیا، عثمان آباد ہو گیا، علی آباد ہو گیا۔ ارے کربلا میں یزید نے دنیا بچائی، یزید نے مال بچایا، یزید نے اقتدار بچایا، یزید نے دولت بچائی، یزید نے خاندان بچایا، یزید نے اپنا روب دبدبہ بچایا، ہر چیز بچائی، مگر وہ بچانے والا برباد ہو گیا۔ جس نے سب کچھ دے دیا وہ حسین آباد ہو گیا، وہ حسین۔ تو یاد رکھنا نبی دے نا تے دتا برباد نہیں ہوندا، پاویں مال دئیے پاویں جان دئیے، نبی دے میلاد تے خرچ کرو، اللہ دی قسم برباد نہیں ہوندا۔ نبی دے نا تے مال لاؤ، نہ مال برباد ہے، جان دیو تے جان بھی آباد ہے۔ وہ بندہ مرد ہی نہیں بل احیا، نبی دے نا تے جان دین والا بھی زندہ ہے۔ اس کو قرآن نے کہا لما یحییکم، جس کو تم موت سمجھتے ہو نا، نبی کہے جہاد کے لیے نکلو تو سمجھتے ہیں مر جائیں گے، ارے نہیں، نبی کے نام پہ موت نہیں، نبی کے نام پہ حیات ملتی ہے، یہ رب نے کہہ دیا ہے۔ نبی کے نام پہ، نبی کے نام پہ زندگی مل رہی ہے۔ زندگی حقیقت میں، زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، زندگی مل کے میرے نالا کوئی زندگی، میرے نبی دا ذکر بھی حیات بخشے، میرے مل کے میرے نبی دا ذکر کرو، اے زندگی حقیقت، اجڑے سامنے بیٹھے ہوئے اچھی پڑھو میرے نال، اے زندگی آسا اچھی پڑھو، زندگی بس اسی نے پائی ہے، اے مصطفیٰ کے قدموں میں موت جس کو آئی ہے، زندگی جدا جدا کیتا مینوں کہنا نہ پوے، لما یحییکم، اے میں نہیں آندا، میرا رب آندا پیا، جدو نبی بلاوے اذا دعاکم لما یحییکم، رب آندا نبی بلاوے پویں جہاد واسطے بلاوے، سر کٹانا پوے تو انہوں موت نہ سمجھیا جے، او زندگی جو ہے زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، اے مصطفیٰ کے قدموں، مصطفیٰ کے قدموں موت جس کو، وہ جڑا زندگیاں بچان والا ابو جہل مر گیا، زندگی بچان والا ابو لہب مر گیا، زندگی بچان والا عتبہ شیبہ ولید و امیہ مر گئے، زندگی بچان والا عبداللہ بن ابی مر گیا، اے ابو بکر زندہ رہ گیا، عمر زندہ رہ گئے، عثمان زندہ رہ گئے، حیدر کرار زندہ رہ گئے، وہی جڑے میدان احد دے اندر میرے نبی تے جان مارن والے سید الشہداء میرے نبی دے چچا میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت ہو گئی، سینہ چاک ہویا، کلیجہ کٹیا گیا، کلیجہ چبایا گیا، رب دی عزت دی قسم یاد رکھیا جو امیر حمزہ اج بھی زندہ، احد والے زندہ، بدر والے زندہ، یرموک والے زندہ، یمامہ والے زندہ، حنین والے زندہ، کربلا والے زندہ نے، کیونکہ زندگی حقیقت بس اسی نے پائی ہے، اے مصطفیٰ کے قدموں
मुस्तफ़ा के कदमों में मौत जिसको आई, क्योंकि जिंदगी तो मौत देने वाला मेरा रब्बे जुल जलाल है। मैं तेरे सामने अल्लाह का कुरान पढ़ना, मेरे रब्बे जुल जलाल ने फरमाया वही जिंदगी भी रब देंदा है, मौत भी मेरा रब देंदा है। आयत नंबर 19 के अंदर सूरा रूम के अंदर मेरा रब फरमांदा है पिया युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व युहयिल अर्द बाद मौतिहा व कज़ालिका तुखरजून। अल्लाह फरमांदा है प्या जिंदियां जो मुर्दे निकालदा है, मुर्दियां चो जिंदे पैदा करदा है। ओ मुर्दा जमीन नु फरमाया वा अल्लाह फरमांदा है प्या वा युहयिल अर्द बाद मौतिहा, ओ जमीन मर जांदी, जमीन बंजर हो जांदी, रब मुर्दा जमीन नु फिर जिंदा करदा है। मुर्दा जमीन मेरा अल्लाह जिंदा करदा है। पता लगा जिंदगी देन वाला मेरा रब है, वो शाना देन वाला मेरा रब है। वो जे जिंदा मुर्दा जमीन मेरा अल्लाह जिंदा कर सकता है, तो याद रखी तेरे मुर्दा जिस्म भी मेरा रब जिंदा कर सकता है। आजा मैं तेन सूरह इब्राहिम भी सुना देवा, ये आयत नंबर 17। अगर जिन्हों रब ते यकीन है कभी भी वो मरन तो बाद ये नहीं आंदा मर गया कि मेरा रब चाहे मरन तो बाद भी जिंदा रखदा है। आजा मैं तेन सूरह इब्राहिम के अंदर भी मेरे रब्बे जुल जलाल ने फरमाया आयत नंबर 17 के अंदर अल्लाह फरमांदा है प्या मुसलमाना फिक्र ना करी, तू अपने अल्लाह ते यकीन कर। नबी बुलावे उन्हें मुर्दा ना समझी, नबी ते जिंदगी देंदा। फरमाया वयातिहिल मौत मिन कुल्ले मकानिन वमा हुआ बिमय्यतिन, फरमाया उम्मीद नहीं होगी, हर पासों मौत आएगी। जिदों जड़ा काफर जाएगा जहन्नम दे अंदर, हर पासों मौत आएगी, हर पासों मौत आएगी। वयातिहिल मौत मिन कुल्ले मकान, मौत आएगी हर पासों, मगर कुरान आंदा वमा हुआ बिमय्यतिन, फिर भी वो मरेगा नहीं। जब जहन्नम में काफर जाएंगे ना तो आगे जो बंदा सड़े मरदा है कि नहीं? बोलो, 1 घंटे वास्ते नहीं 2 मिनटा की सुहा बन जाता है। आग बंदे को जला डालती है, आग बंदे को मारती है, मगर याद रखना रब का हुक्म हो ना, आग जलाएगी जरूर, मारेगी नहीं। फरमाया यातिहिल मौत मिन कुल्ले मकानिन वमा हुआ बिमय्यतिन, फरमाया मौत तो आएगी, उसका जिस्म जलेगा मगर वो मरेगा नहीं। अरे जो रब काफर को आग में मरने नहीं देता, वो मोमिन को कब्र में कैसे मरने देगा? वो रब मोमिन को कैसे मरने देगा? तो सामीने ज़िवकार, जो रब काफिर को जहन्नम में जलाने के बावजूद मरने नहीं देता, तो वो मोमिन को कब्र और हशर में और जन्नत में कैसे मौत दे? वो कादरे मुतलिक है। मेरा रब चाहे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू बल्दी आग विच गुलजार बना के कट देवे, कादरे मुतलक है ना। तो जब रब ने कहा लिमा युहयीकुम, नबी दे नाम नबी बुलावे ते मौत नहीं बल्कि वो जिंदगी है, बल्कि वो जिंदगी है। आजा मैं तेन एक होर आया करीमा सुना देना। मेरे रब्बे जुल जलाल ने फरमाया अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा, फरमाया जड़ी सब तो बड़ी अग जहन्नम दी, अल्लाह हर बंदे नू हर अजाब तो पनाह अता फरमाए। मगर कुरान आंदा है पिया अल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा, वो जड़ी सब तो बड़ी अग है। या अल्लाह की होएगा? फरमाया बेईमान जड़े जलनगे, मगर की होएगा? सुम्मा ला यमूतो फीहा वला यहया, ओथे ला यमूतो, ना मरेगा ना जिएगा, एडा बेड़ा गर्क होएगा। जड़ी सब तो वड्डी अग है ना, फरमाया उथे ना मरनिया च ना जीउंदियां च रब चाहे जिस हालत बंदे नू चाहे उंज रख सकता है।
آگ ہر شخص کو ہر چیز کو جلاتی ہے، لیکن ایک کیڑا ہے جڑا رہندے ہی آگے وہ اس کو آگ نہیں جلاتی. یہ ہے میرے رب کی قدرت. تو جو کیڑے کو نہیں جلنے دیتی، تو یاد رکھیں نبی دا بھی غلام ہوئے نا، کلمہ نبی دا پڑھیا ہوئے، سینے چ میرے نبی دا پیار ہوئے، تو دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. اصل زندگی میرے نبی دی غلامی ہے، اصل زندگی ہے. پھر کیوں نہ پھر انہوں دوبارہ سینو عقیدہ سمجھ کے پڑھیے، انہوں شعر سمجھ کے نہ پڑھیے کہ زندگی حقیقت بس اسی نے پائی ہے، وہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت جس کو آئی ہے، مصطفیٰ کے قدموں. ہوتے بدر والے، حنین والے، کربلا والے، ایتھے تے غازی عامر چیمہ بھی زندہ، ایتھے تے غازی علم الدین بھی زندہ، ایتھے تے غازی ممتاز بھی زندہ. پوچھتے صحیح جا کے اوے مر گیا سلمان لین، اوے غازی کل بھی زندہ، غازی آج بھی زندہ. کیونکہ زندگی حقیقت بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں، مصطفیٰ موت جس کو. تو عرض کرنا پیا لما یحییکم، تینوں رب بلاندہ ہے زندگی واسطے. یاد رکھی تیرے دل وچ خیال نہ آوے کتے اپنے بچیاں دی وجہ تو، اپنے مال دی وجہ تو، اپنی دولت دی وجہ تو، اپنے پیسے دی وجہ تو میرے باغاں دا کی بنے گا، میری تجارت میری مال دا کی بنے گا، میرے بینک بیلنس دا کی بنے گا. فرمایا فکر نہ کری، او جو چھڈ کے جائیں گا اے دو بہتر تینوں اللہ عطا کرے گا. جے مال چھڑیں گا بہتر مال، یاد رکھی جے جان دے گا بہتر زندگی مل جاوے گی. نہیں تے کربلا والے حسین کولوں پوچھ لے، اور نبی دے غلاماں کولوں پوچھ لے، شہیدان اسلام کولوں پوچھ لے، او اللہ دے فضل و کرم نال او جنت جا کے بھی او آندے نے یا اللہ کبھی موقع مل جاوے ایک واری اور تیرے نام تو قربان ہو جائیے. پوچھتے صحیح جا کے شہیداں کولوں. ہر بندہ جنت مزے لوے گا، مگر شہید آکے گا یا اللہ جیڑا مزہ، جو لطف، جو کیف، جو سرور اس وقت آیا. ایتھے تے نظر آندے نا کہ تلوار چلے تے بازو کٹیا گیا، سر قلم ہوا، گولی لگی تو سینہ چیرا گیا، ہڈیاں ٹوٹ گئی. رب نے فرمایا نہیں، ارے تمہیں تو پتہ ہی نہیں. نبی نے فرمایا جب کوئی شہید ہوتا ہے لوگ اس کے جسم کو کٹا ہوا دیکھتے ہیں، لوگ اس کے جسم کو پھٹا ہوا دیکھتے ہیں، لوگ سمجھتے اس کو تکلیف ہوگی. فرمایا شہید کی روح اس جسم سے نکل کے خود دیکھتی ہے اور حیران ہوتی ہے میں تو ادھر کھڑا ہوں، کافر کہاں نہیں، لگتا ہے جیسے مٹی کو مار رہا. فرمایا شہید تے دی روح نکل کے ویندی ہوندی آپ، وہ جسم نو مار دے ہوندے نے پتہ نہیں سکینی تکلیف دیتی. فرمایا تکلیف ہوندی نہیں، وہ خود جڑا شہید مسکرا رہا ہوندا ہے کہ کملے نہ ہون، لکیر نو پہ پٹ دے نے، لکیر کو مار رہے ہیں. فرمایا کچھ تکلیف نہیں ہوتی. کس طرح دیکھو نا، اللہ سب نو سلامت رکھے. اگر کسی کی ایک انگلی کٹ جائے اس انگلی کو دور رکھو تو کیما کر دو تو انہوں پیڑ ہوئے گی. کیوں؟ اس میں روح نہیں ہے. یہ درد یہ تکلیف روح کے لیے ہے. اگر حسین علیہ السلام کا سر نیزے پہ چڑھا، اگر جسم کٹ گئے تو مت سمجھو کہ میرے امام علی مقام کو اس طرح درد یا کسی شہید کو ہوتی ہے. وہ تو جنت کے ہواؤں میں مسکرا کے دیکھتے ہیں، وہ رب کی انوار و تجلیات ہوتی ہیں. یا اللہ تیری جنت میں بڑا مزہ، مگر جیڑا مزہ تیرے نا تے گردن کٹان دا آیا نا تیری جنت بھی سواد نہیں آیا، وہ تیری جنت بھی سواد نہیں آیا. فرمایا دل چ رکاوٹ نہ لے کے آو مسلمانہ، میرے نبی دے ہر حکم دے اندر زندگی ہے. بلکہ صرف میں بلکہ ایک اور عرض کرنا، لما یحییکم، تمہارے لیے کیا ہے؟ اچھی بولو، جڑا زندہ وہ بول پوے. لما یحییکم، تمہارے لیے حیات ہے، تمہارے لیے
حیات بخش ہے، زندگی بخش ہے، اور یہ جسمانی بھی ہے، روحانی بھی ہے، فکری بھی ہے۔ جس نے نبی کے حکم کے خلاف چلے وہ مر گیا، اس کی اگر فکر چھوڑی تو فکر مر گئی، اگر جسم کو باطل کی طرف لے گیا تو جسم مر گیا۔ جس نے نبی کو مانا اس کی فکر بھی زندہ، اس کا جسم بھی زندہ۔ جو کربلا کے شہید ہیں، میرے حسین کی فکر بھی زندہ، میرے حسین کا جسم بھی زندہ، میرا حسین قبر میں بھی زندہ ہے۔ یہاں میں ایک وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں بڑی وائرل ہو رہی ہیں، سنیے بڑی توجہ سے۔ لوگ آج کل بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، جس نے عقیدہ اہل سنت کو چھوڑا، قرآن و سنت کے عقیدے کو چھوڑا، وہ خود بھی مر گیا، اس کی فکر بھی مر گئی۔ چند دنوں سے بڑے جلوس ملک میں پاکستان میں نکل رہے ہیں۔ شان صحابہ میں جلوس نکلے تو ہم کہتے ہیں نبی کے صحابہ زندہ باد۔ شان اہل بیت میں جلوس نکلے، عقیدت کا اظہار ہم کہیں گے شان اہل بیت، ناموس رسالت، ذرا لگا دو نعرہ، ناموس رسالت، ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اہل بیت، شان صحابہ۔ نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، نبی کا ہر صحابی جنتی ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہی ہمیں قرآن و سنت سے ملا۔ اب اس میں کچھ نئی چیزیں داخل کی جا رہی ہیں، بڑی توجہ سے سنیے گا اور اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ جس ممبر پہ میں ہوں نا، اس ممبر پہ حضور تاجدار حافظ آباد بیٹھا کرتے تھے، اور ہمیں انہوں نے وہ فکر دی ہے جو قرآن والی ہے، مصطفیٰ کے فرمان والی ہے، جو عقیدہ اہل سنت ہے۔ یاد رکھیے، جب میرے نبی کے صحابہ کے والے سے بات ہوئی تو اس کے جواب میں شان صحابہ جلوس نکلے اہل بیت کے، ہم بالکل ان جلوسوں کی تائید کرتے، لیکن دو چیزوں کا اضافہ ہوا جس کی ہم سختی سے مذمت بھی کرتے ہیں اور تردید بھی کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ سمجھ لیجئے، ہمارے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک 5 خلفائے راشدین ہیں۔ کتنے؟ پہلے حضرت ابو بکر صدیق، دوسرے حضرت عمر فاروق، تیسرے حضرت عثمان غنی، چوتھے حضرت مولا علی، پانچویں حضرت مولا حسن المجتبی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وعلیہم السلام۔ یاد رکھیے گا، یہ ہیں خلفائے راشدین۔ ان کی سیاست بھی سچی، ان کی فکر بھی سچی، ان کا نظریہ بھی سچا۔ حضرت مولا حسن المجتبی کے بعد، بڑی توجہ سے سن لیجئے گا، مولا حسن المجتبی کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو ہیں وہ بادشاہ بنے، وہ خلیفہ راشد نہیں، وہ اسلامی مملکت کے مسلمان بادشاہ تھے، وہ اسلامی مملکت کے مسلمان بادشاہ تھے۔ یاد رکھیے گا، رافضیوں نے معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کو کافر کہا، ہمیں ایسی کوئی دلیل اہل سنت کو نہیں ملی ہے۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں۔ دوست سمجھتے ہیں علی کے ساتھ جنگ کی وجہ سے معاذ اللہ وہ کافر ہوئے، یہ سنیوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ سنیوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ حضرت علی سے جنگ ہوئی، حق پہ علی تھے، کہہ دو حق پہ، ہاتھ اٹھا کے حق پہ، حق پہ علی تھے، حق پہ علی تھے، حق پہ علی تھے، افضل بھی علی تھے، مرتبے میں بھی علی تھے، فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، یہ ہے اللہ حضرت کا فتویٰ۔ فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، حق پہ علی تھے، مگر علی حق پہ ہونے کے باوجود یہ جو حضرت امیر معاویہ سے
خطا اجتہادی ہوئی ہے اس کی وجہ سے معاذ اللہ وہ کافر نہیں ہے۔ شاہ جی اگر کوئی سمجھتا ہے تو سمجھے، ہماری فکر علی والی، ہماری فکر مولا حسن و حسین والی۔ جب علی نے صلح کر لی، جب مولا حسن نے صلح کی تو نبی نے فرمایا کہ دو مسلمان گروہوں میں میرا حسن صلح کرائے گا، تو نبی کا فرمان بھی مل گیا۔ مولا حسن کسی کافر سے صلح نہیں کرتے، حسن کی صلح ان کے ایمان کی دلیل بن گئی، ان کے ایمان کی دلیل بن گئی۔ حق پہ علی تھے، حق پہ حسن تھے، لیکن جو نعرہ لگایا گیا سیاست امیر معاویہ زندہ باد، ہم سنی اس کے قائل نہیں ہیں، ہم سنی اس کے قائل ہیں، سیاست امیر معاویہ نہیں، صحابیت امیر معاویہ زندہ باد، مگر سیاست امیر معاویہ کے ہم قائل نہیں ہے، سیاست علی کی حق تھی۔ جو یہ نعرہ لگاتا ہے وہ ناسبی اور خارجی ہے۔ ہم علی کو حق پہ سمجھتے ہیں، علی کے مقابلے میں امیر معاویہ کی صحابیت کا احترام ہے، ان کی تنقیص اور توہین کرنے والے کو ملعون سمجھتے ہیں، مگر اگر کوئی کہے کہ امیر معاویہ کی صحابیت کی آڑ میں ان کی سیاست زندہ باد کہے گا تو یہ سنیوں کا عقیدہ نہیں، یہ تاجدار حافظ آباد کا عقیدہ نہیں، یہ داتا علی حجویری کا عقیدہ نہیں، یہ خواجہ جمیری کا عقیدہ نہیں، یہ مہر علی کا عقیدہ نہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ نہیں، یہ عقیدہ خارجیوں ناسبیوں کا ہے۔ ارے خلیفہ راشد مولا علی تھے، ان کے مقابلے میں جب انہوں نے حکومت کا اعلان کیا وہ مسلمان بادشاہ تھے، مگر سیاست کل بھی علی کی زندہ باد تھی، سیاست آج بھی علی کی زندہ باد ہے۔ یہ اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔ ہم صحابیت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن خارجیوں والے عقیدے سنیوں میں نہیں آنے دیں گے۔ دوسری بات، ایک گروہ نے یزید کے امیر ہونے کا نعرہ لگایا۔ میں سلام کرتا ہوں تاجدار حافظ آباد کی اس حکمت اور دانش کو کہ ہمیں سالوں پہلے بتا دیا کہ حسین کے نانے پہ ممبر پہ بیٹھ کے یزید کو امیر المومنین کہیں گے۔ فرمایا، آپ نے فرمایا سنو، ہم کل بھی حسینی تھے، ہم آج بھی حسینی ہیں۔ ہم یزید پہ لعنت بھیجتے ہیں، یزید کی فکر پہ لعنت، یزید کی سوچ پہ لعنت، یزید کے عقیدے پہ لعنت، یزید کے نظریے پہ لعنت، یزیدیت پہ لعنت، یزید کی ہڈیوں پہ لعنت، اور یزید کے پیروکاروں پہ لعنت ہے۔ ہم یزید پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ سنو، امیر معاویہ کی صلح امام حسن مجتبی کی وجہ سے ہم صحابی رسول سمجھتے ہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن یزید صحابی نہیں، اس کے سینے میں بغض رسول تھا، اس کے سینے میں دشمنی آل بطول تھی۔ ارے اگر اس کو بھول بھی جاؤ، ہم تو اس کو ہی نہیں بھول، لیکن مجھے بتاؤ تم اپنے باپ یزید کو کیسے بچاؤ گے کہ جس نے کعبے پہ حملہ کروایا، جس نے کعبے کے غلافوں کو جلایا؟ ارے یزید کے پیروکاروں، مجھے بتاؤ تمہارے پاس اس کا کیا جواز ہے کہ 3 دن مسجد نبوی میں گھوڑے بندے رہے، اذان نہ ہوئی، جماعت جو تھی وہ معطل کر دی گئی، ولدو زنا بچے پیدا ہوئے؟ ارے جس نے مدینے میں حملہ کیا اس یزید اور اس کی فوج پہ کل بھی لعنت اور آج بھی لعنت۔ ہم بالکل اس میں رعایت نہیں کرتے، ہم یزید کے پیروکار اس فکر پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، لیکن امیر معاویہ کا صحابیت کی وجہ سے احترام کرتے ہیں، تنقیص و توہین کے قائل نہیں ہیں، مگر نہ سیاست امیر معاویہ کا نعرہ لگے نہ یزید کی امارت کا لگے۔ یزید تمہارا باپ ہوگا، ہمارے آقا تو حسین ابن علی ہے۔ ہمارے پاس تو یہ ہے۔ امیر معاویہ کی خطا اجتہادی کا علماء نے کہا، ان کے مشاجرات، ان کے معاملات پہ اہل سنت سکوت کرتے ہیں، ہمارا سکوت ہے، لیکن جب سیاست کا نعرہ لگے گا تو یہ سکوت تم نے توڑا، ہم سیاست کے کارن نہیں، وہ خلافت راشدہ مولا علی کے ساتھ تھے، حق پہ علی تھے۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، لہٰذا اپنے آپ کو پکے سنی رکھو، صحابہ کا احترام کرو۔ لیکن اگر کوئی یزید کو، کیونکہ بعض کہتے ہیں جی یزید نے کون سا ڈائریکٹ کربلا میں قتل کیا، ارے بالفرض بھول بھی جائیں تو مدینے پہ حملہ کس نے کیا؟ 700 صحابہ کا قاتل کون ہے؟ کعبے کے غلاف کو کس نے جلایا؟ وہ یزید تھا نا۔ تو یزید پہ ہم لعنت کے قائل ہیں۔ جو سکوت کے قائل ہے نا، وہ بھی وہ فسق و فجور تے، زانی شرابی، وہ بھی آمدن۔ یہ نیا فرقہ پیدا ہوا ہے۔ ہم تو اہل سنت والجماعت، سانو تے اللہ حضرت فاضل بریلوی دے گھر دے اندروں فتویٰ ملیا ہوا ہے
امام حسن رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، اہل بیت گستاخیاں بے، مل کے میرے نال کوئی بندہ خاموش نہ رہے، اہل بیت گستاخیاں بے، نہیں حالے بھی سارے نہیں بولے جڑا نبی دی اول دا منن والا ہے، اسی یزیدی فکر والے نہیں، اسی حسینی نہ ناسبی نہ خارجی نہ رافضی، اسی اہل سنت والجماعت آیا ہے لے بیتے گستاخیاں بے، اور لعنت اللہ علیکم، لعنت اللہ دشمنانے، مزہ آ جائے پتہ لگ جائے حسینی سچے تے پکے بیٹھے ہوئے نے، ساری تربیت ہوئی ہے عقیدہ اہل سنت فکر رضا دے اوتے، اسی حضرت امیر معاویہ دا احترام صحابیت دی وجہ تو انہاں دے مشاجرات اور معاملات تے سکوت کرنے انہاں دے احترام کرنے، مگر یزید ہوے لعنت اللہ، لعنت اللہ کم دشمنانے، لے بیت پاک سے گستاخیاں بے آکیاں، اور لعنت اللہ، لعنت اللہ علیکم دشمنانے۔ تو سامین عزی وقرض کرنے پا یزیدیت لعنت، یزیدی فکر تلانر، یزیدی سوچ تلانر، جنہ دے سینیاں دے اندر میرے نبی دی آل دا بغض ہے، انہاں سارے انہوں سی ملون سمجھنے جدے کلو خطا اجتہاد دیئے، اگر وہ صحابی رسول ہے اسی احترام کرنے پہ، مگر یزیدیت پہ کوئی سمجھوتا نہیں۔ میرے امام نے بھی جدوں بیعت نہیں کی تھی، پھر نبی حسین دا غلام کیویں بیعت کر سکتا ہے؟ جتھے مولا حسن نے صلح کی تھی اتھے سنیاں نے صلح کی تھی، جتھے مولا علی نے صلح کر لی سنیاں نے صلح کر لی، جتھے علی دے پتران ناراض ہو گئے، جتھے علی دے پتر نے انکار کیتا سنی انکار کر دینے پہ، اج بھی بالکل اسی انکار کرنے ہاں۔ خبردار وہ سنی نہیں رہندا جڑا یزید نو اپنا امیر مندا ہوئے، الحمدللہ صدیاں تو وہ سنیاں دا امیر حسین ابن علی ہے، اہل سنت دے امیر حسین ابن علی نے، جڑا حسینی فکر والا اسی انہوں سلام کرنے ہاں، جڑا یزیدی فکر والا اسی اس تو برات دا اظہار کرنے ہاں، ناگواری دا اظہار کرنے ہاں۔ تیرا یزید تینوں مبارک، ساڈا حسین سانو مبارک، جدوں تو مرے اللہ کرے تیرا حشر یزید نہ لوڑے، جدوں اسی جائیے ساڈا حشر مولا حسین نہ لوڑے۔ تو عرض کرنا پیا میرے امام علی مقام نے کربلا دے میدان اندر اے شمر خولی یزید ابن زیاد نے سارے نے میرے نبی دی اہل بیت تے ظلم کیتا، میرے نبی دی اہل بیت نو شہید کیتا، میرے نبی دی اہل بیت نو ستایا، حتیٰ کہ علی اکبر چلے گئے، امام قاسم دی جوانی لٹ گئی، اور میں سلام کرنا نبی دی اول نو، میں سلام کرنا علی دی اولاد نو، میرے نبی دے نواسے تے یقیناً نال نہیں، مگر علی دے سارے پتران نے حق ادا کر دیتا۔ حضرت غازی عباس سلمدار نے بھی وفا دا حق ادا کیتا، مگر کلے غازی نہیں، حضرت ام البنین دے بطن وچوں حضرت غازی عباس دے 3 سگے بھائی اور بھی نے، حضرت جعفر بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت عثمان بن علی۔ حضرت غازی عباس سلمدار نے مسلمان علی دے 4 پتران نے وہ اپنے ویر نال وفا کیتی ہے، مولا حسین نال وفا کیتی ہے، وہ اج 7 پھرا بھی وفا نہیں کر
کردا او علی ام البنین دے عظمت نو سلام ہے علی دے پتراں نو سلام ہے جنہ ساری زندگی غازی عباس بھی آندے رہے جدوں میرے حسین ابن علی نے فرمایا اے عباس تو میرا بھائی ہے تو میرا ویر ہے حضرت غازی عباس عرض کرتے سن کیونکہ غازی عباس نے ام البنین دے بطن وچوں نے حضرت غازی عباس نے عرض کرنا یا سید تو حسین ابن علی ہے اگرچہ ہاں تے میں بھی علی دا بیٹا مگر تیری ماں سیدہ زہرا ہے میری ماں ام البنین ہے میری ماں تیری ماں دی نکرانی ہے تے زوجہ علی ہے مگر تیری ماں دے برابر کوئی نہیں یہی وجہ عباس علمدار دی اولاد ساری دی ساری اج بھی سیداں دا احترام کرتی ہے تے علی دے پتر اوان نسلی ہوئے کتب شاہی اوان اج بھی علی دے پتراں پتر اوان عباس علمدار دی اولاد مگر سیداں دی برابری نہیں کردے کیونکہ مولا حسن نے مولا حسین دے برابری نہیں کردے جدوں غازی عباس علی دا پتر ہو کے برابری نہیں کردا بلکہ میں اج خواجہ حمید الدین سیالوی دی درجات دی بلندی دی دعا کرنا اے خواجہ شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کوئی سید جانا چاہ کے اکنا جناب میں بیعت واسطے آیا فرماندے سن اے اسی آپ عباس دی اولاد ہاں مگر تو سید زادہ ہیں اے میں تینوں کی فیض دینے مگر جدو سید نے اصرار کرنا حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی ایک بندہ دس دے بلکہ پیر خضر شوری گوانے فرماندے نہیں جدو سید زادہ ہونا جدو بیعت دا اصرار کرنا حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہنا میں بیعت پہ کرانگا مگر سیدان دا ہاتھ نہیں سید پیر کرے میں اوانا سیدان دا پیر پھڑ کے بیعت کرانگا اے سلام غازی عباس نو سلام غازی عباس دی اولاد نو جنہاں نے ساری زندگی سیدان دا احترام کیتا ہے جنہاں ساری زندگی عباس علمدار نے آکیا حسین میری ماں تیری ماں دی نوکر میں تیرا نوکر ہاں مینوں میری ماں دی تربیت ہے مسلماناں ماں بھی انج دیاں ہون جڑیاں سیداں دا احترام سکھاندیاں ہون ورنہ شریک سکے پھراواں چندے نے سکا پھرا بھی شریکہ کردہ ہے اللہ سب دے پھراواں نو سلامت رکھے مگر پتر علی دے نے پاویں ماں ولوں مت رائے نے مگر علی دیاں چار پتراں ام البنین دے چار پتراں نے کربلا دے میدان اندر حسین دے نام تو جانا ماریاں عبداللہ بن علی حضرت جعفر بن علی حضرت عثمان بن علی حضرت عباس بن علی نے پہلا جڑے حضرت عبداللہ قربان ہو گئے حضرت جعفر قربان ہو گئے اور عثمان بن علی بھی قربان ہو گئے حضرت غازی عباس علمدار اپنے ویر آقا دے بارگاہ وچ حاضر ہو گئے آقا مینوں اجازت دے دیو میں بھی چاہنا تواڈے قدماں تو قربان کراں تہاڈی ناں تواڈے ناں تو وار دیواں تواڈے نانے تو زندگی وار دیواں مینوں زندہ رہن دا کوئی شوق نہیں رہ گیا کوئی لطف نہیں رہ گیا او جتھے علی دی اولاد ذبح ہو گئی ہوے جتھے میرے نبی دی آل قربان ہو گئی ہوے میں کیویں پیچھے رہ جاواں میرے امام نے فرمایا او میرے عباس تو صرف میرا بھائی نہیں عرض کیتی آقا پہلا بھی تے بھائیاں نو اجازت دتی جے عبداللہ نو اجازت دتی جے ابو بکر بن علی نو اجازت دتی جے حضرت عثمان بن علی نو اجازت دتی میرے امام نے فرمایا او میرا عباس تو صرف میرا ویر ہی نہیں میرے قافلے دا علمدار بھی ہے جدوں علم ڈگ پیندے نے او جڑا فوجاں ہار من جاندیاں نے جدوں علم ڈگ پیندے شکستاں ہو جاندیاں نے میرا عباس تو میرے قافلے دا علمدار ہے میں نہیں چاہندا میں تینوں انج اپنے اکھی ویکھاں او تیرا علم ڈگیا ہوے میرا ویر ڈگیا ہوے میرے امام علی مقام نے جدو انکار فرمایا سید زادے نے عرض کی تھی آقا لوکی تانا دیں گے حالے دونوں دے درمیان گفتگو جاری ہے اچانک خیمیاں دے اندر رون دیاں آوازاں آ رہیاں نے غازی عباس نے اپنی تلوار پکڑی سید زادیاں دے خیمے ول گئے نے دیکھیا سید زادیاں دے سامنے 6 مہینے دا پتر تڑپ رہا ہے امام قاسم تڑپ رہے نہیں سید زادیاں نے فرمایا عباس حضرت سیدہ سکینہ عرض کر دیا
فرماندیاں نے چاچو جی میں تواڈے کولوں کوئی شے نہیں منگی مگر میرا ویر تڑپ رہا وے میرا علی اصغر تڑپ رہا وے ہے کوئی چاچو جی جاؤ میرے ویر واسطے پانی مل جائے میرے کول ویر دا تڑپنا دیکھیا نہیں جا رہا میرے امام حاضر ہو گیا آقا حسین ہن مینوں نہ روکو سید زادیاں نے سوال کیتا ہے میں ام البنین دا پتر ہاں میں علی دا بیٹا ہاں میں زہرا دی اولاد نو نہ نہیں کر سکدا مجھ میں قوت نہیں بچوں کو تڑپتا دیکھوں مجھ میں قوت نہیں بچوں کو تڑپتا دیکھوں پیاس کی حدت و شدت میں سلگتا دیکھوں ہوں تو میں حیدر کا پسر پر یہ نہیں ہمت مجھ میں جا کے خیمے میں سکینہ کو بلکتا دیکھوں ابن زہرا مجھے دے دو اجازت تاکہ خود کو نیزوں کی سنانوں پہ برستا دیکھوں عرض کی تھی آقا مینوں اجازت دے دیو میرے کلو سید آزادیاں دا سوال موڑیا نہیں جاندا میرے امام علی مقام نے جدوں سید آزادیاں دا اسرار ویکھیا فرمایا باز جاؤ مگر جاؤ کہ حجت تمام کرے آجے میرے امام نے آپ اپنے ویر نو سوار کیتا غازی عباس علمدار اے میں روایت وچ پڑھیا جدوں مدینہ طیبہ وچ دو شہزادے رل کے ٹردے سن ایک دا نام علی اکبر سی ایک دا نام عباس علمدار سی جدوں پورا مدینہ باہر نکلے ہوندا سی دوویں نبی دے گھرانے دے چاند سن مدینے والے نکل کے ویندے سن ایک چو رسول نظر ہوندا سی دوجے چو علی نظر ہوندا سی مدینے دے لوگ ویندے سن سلامہ کر دے سن جدوں میرے غازی عباس گئے نہیں میرے امام نے فرمایا حجت تمام کر لئی میرے امام نال وعدہ کر کے حضرت غازی عباس علمدار گئے نہیں جا کے میرے سید نے غازی نے کھڑے آئے ہو کے فرمایا اے لینو میں اپنے واسطے نہیں آیا میں آب کوثر دی مالکنا نے پیاسیاں بیٹھیاں ہویاں نے اے آب کوثر دے مالک جے اپنی زندگی برباد نہ کریا جے دنیا دے مال واسطے دنیا دی دولت واسطے دنیا دے اقتدار واسطے نبی دی آل نال بے وفائی نہ کرو ایتھے جانور پانی پیندے نے پے ایتھے جڑے درندے پانی پی رہے نے اے نبی دی آل نو پانی دے دیو میں حسین ابن علی کولو وعدہ لیا ہے جڑا نبی دی آل نو پانی پلائے گا اے حشر والے دیہاڑے اے نبی دی آل کولو یا بے کوثر لے کے پلاواں گا مگر دنیا دے کتیاں دے اگے کسے گل دا کوئی اثر نہیں کہن لگے عباس بیعت کر لے تینوں پانی بھی دیاں گے امان بھی دیاں گے مگر غازی عباس علمدار نے فرمایا اے کیویں ہو سکدا ہے میں حسین نو چھڈ کے یزید پلید دی بیعت کراں غازی جان دے دے گا مگر جڑا بیعت یزید نہیں کرے گا مختصر کرنا جمعے دا وقت قلیل ہے میرے غازی عباس نے جدوں خطبہ دیتا مگر انہاں لائناں دے دلاں تو کوئی اثر نہیں ہویا میرے امام عباس علمدار نے پھر گھوڑا دوڑا دیتا سید دا گھوڑا سیدھا بے فرات کھل گیا کئیاں کوفیاں نو واسلے جہنم کر دینے پے میرے غازی عباس پہنچے جا کے گھوڑا بے فرات وچ داخل کیتا میرے غازی نے مشکیزہ پانی دا بھریا اپنے کندھے نال لٹکایا چلو نال پانی بھریا پیاس نال ہونٹ خشک ہوئے نے غازی عباس نے پانی لے کے آئے نے خیال آیا عباس تو تے پانی پین لگا میں اگر کربلا دیچ خیمیہ تک پانی نہ پہنچیا کیوں جواب دیویں گا حیا دی وجہ تو غازی نے پانی پھینک دیتا کندھے تے مشکیزہ پا کے میرا غازی واپس لوٹ دینے پہ ایک آوازہ بلند ہویا اگر پانی خیمیہ تک چلا گیا پھر سمجھیا جے کوئی یزیدی بچے گا نہیں اے پانی خیمیہ تک نہ جائے ہر پاسوں تیران دی بارش ہو گئی ہے نیزے دیاں نیاں سدھیاں ہو گئیاں نے تلواریں چل دیاں نے مگر علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے میرے
غازی عباس علمدار دی سواری چل دیئے تلوار چل دیئے کئی کوفی واسلے جہنم کی تے آخر ایک لئی نگے بڑیا انہیں آ کے میرے غازی دے بازو تے تلوار ماری غازی عباس دا بازو قلم ہویا بازو گر گیا غازی نے دوسرے بازو تے مشکیزہ لپیٹ لیا بے مشکیزہ لٹکا لیا بے اے غازی نے اپنی جان دی فکر نہیں اجو دے واسطے اہل بیت دی بارگت پانی پیش کرنا سب تو بڑا کام ہے دوجے کندے تے مشکیزہ لٹکایا دوسرے کندے تے بھی وار ہویا غازی دا دوسرا بازو بھی کٹ گیا میرے غازی نے اپنے دندہ مبارکہ نال مشکیزہ پکڑ لیا کیسی حالت ہوئے گی اے عرش دی مخلوق بھی ویندی ہوئے گی آسمان دے فرشتے ویندے ہونگے ایڈا وفادار ویر اج تک نہ کوئی آئے نہ کوئی آنے میرے غازی نے دندان نل مشکیزہ پکڑیا ہوئے سید جا رہا ہے اچانک ایک تیر لگا مشکیزے نو چیر دا ہویا پانی کربلا وچ بہ گیا جدوں پانی ختم ہویا میرے غازی دی سواری رک گئی میرے امام نے آواز دی تھی میرا عباس آ جا میرے عباس آ جا میرے ویرا آ جا سانو پانی نہیں چاہیے تو میرا علمدار میرا عباس آ جا مگر عباس چل دے نہیں عباس کیوں نہیں جاندے فرمایا میں کیویں جاواں میں سید زادیاں نال وعدہ کیتا ہوا ہے میں پانی لے کے آواں گا ہن مینوں حیا آوندی ہے میں کیویں جاواں میں نہیں چاہندا میں سیدہ سکینہ کولو حیا آوندی ہے میرے امام علی مقام نے جدوں جڑا ایک لین اگے بڑھیا تلوار ماری ہے میرے عباس دے ہونٹ بھی کٹ کے گر گئے غازی عباس دے ہونٹ کٹ گئے بازو کٹ گئے جسم دے ٹکڑے ہوئے نہیں میرا غازی دا خون نکل رہا ہے اخیر ظفر کمزوری دے نال آخر نیزہ ظلم دا آیا میرے غازی دے جسم چو پار ہویا میرا غازی کربلا تے ڈگا اے نہیں نہیں میرا حسین گر گیا اللہ اکبر کبیرہ میرا غازی نہیں گریا بلکہ میرا حسین فرمان لگے جدوں امام علی مقام دے سامنے غازی گرے الان ان کا سارا ظاہری وقلتا ہیلتی میرے امام نے فرمایا میرا عباس اج میرا کمر ٹوٹ گئی اج تیرا جانا میری لک توڑ گیا ہے جدوں ویر جاندے نے پراواں دیاں کمراں ٹوٹ جاندیاں نے میرے امام علی مقام نے جدوں ویر نو گریاں ویکھیا سید نے تلوار پکڑی ہے قریب گئے نے ویکھیا ویر دا حال اے بازو جسم تو علیحدہ ہونٹ علیحدہ گرے ہوئے نے میرے امام نے جدوں اپنے عباس نو اٹھایا عرض کیتی آقا مینوں خیمے اول نہ لے کے جایا جے میرے آقا مینوں نہ لے کے جایا جے اے صبح دا میرا حسین اپنے ویران دے جسم چک کے لے جا رہا ہے اپنے لاشے اٹھا رہا ہے مگر غازی عباس نے عرض کیتی آقا مینوں نہ لے کے جایا جے میرے امام نے فرمایا میرا عباس میں چاہنا تینوں خیمے تک لے جا عرض کیتی آقا میں خیمے جاواں گا اے سیدہ پوچھن گیا چاچو پانی کتھے وے میں کی جواب دیواں گا برادر جب سکینہ رو کے تیرا نام لیتی ہے برادر جب سکینہ رو کے تیرا نام لیتی ہے تو خیمے میں کھڑی ہو کر کٹورا تھام لیتی ہے خیمے میں کھڑی ہو کر کٹورا تھام لیتی ہے
سید عرض کی آقا نہ لے کے جایا جے میرے امام دی روح عباس دی روح پرواز کر گئی ان للہ و انا الیہ راجعون مگر مسلمانہ کیویں دساں اے پہلا انج ہویا علی اکبر گرے میرے امام نے کندھیاں تے لاشا اٹھایا کربلا چو خیمیاں ول لے گئے امام قاسم نو سینے دے نال لایا میرا حسین کربلا چو خیمیاں ول چلا گیا او ویران دے لاشے کندھیاں تے اٹھائے نے پتران دے لاشے کندھیاں تے چکے نے مگر جدو غازی نو چکنا پہ گیا اور روایت چاہندا ہے میرے امام نے موٹے نہیں چکیا اے دستار اتار کے بچھا دیتی کدی ویر دا بازو چک دے لے ویر دی میت چکنا اوکھا ہوندا ہے مگر میرے امام نے دستار اتاری کھول کے بچھا دیتی اے جویں نگینے تلاش کری دے سید کربلا دی ریت وچوں ویر دے ٹکڑے کٹھے کردا ہے ویر دے ٹکڑے کٹھے کر دے نے میرے امام نے کدی بازو ملیا میرے امام نے دستار وچ رکھیا پھر دوجا بازو دستار وچ رکھیا کتے ہونٹ تلاش ہوندے نے پے اے سید نے جسم نو رکھیا جویں کٹھڑی بنی دی ہے علی دے پتر نے ویر دی کٹھڑی چک لئی علی اب غازی دی کٹھڑی سر تے رکھ لئی اے کائنات دا پار چکن والا حسین اج قدم ویر دے ڈگمگا گئے اللہ اکبر کبیرہ انشاءاللہ وچھڑن نہ ویر کسے دے یا اللہ تنو غازی عباس دی وفا دا واسطائی یا اللہ تنو علی دے پتران دا واسطائی حسین دے ویران دا واسطائی یا اللہ ویر سلامت رہے میرے امام علی مقام میرے امام نے ویر نو جڑا گٹھڑی بنا کے سر تے چکی ہویا اے سید زادیاں ویکھ رہیاں نے میرے امام جدو کربلا چوں خیمیاں ول پہنچے سیدہ سکینہ دوڑ کے آئیاں آ کے پوچھیا حل لک علم بعمی العباس حل لک اے میرے ابو میں اپنا چاچو لبنیا ابو جی کو دے دسو تے صحیح میرے چاچو میرے علی اصغر واسطے پانی لین گئے نے میں انتظار کر دیا ابو جاؤ میرے چاچو دا پتہ کرو میرے چاچو لالے لوٹ کے نہیں آئے میرے امام نے گٹھڑی رکھی فرمایا نہیں سکینہ تیرا چاچو آ گیا میری سیدہ پوچھ دیا نے مسلمانہ سیدہ دی تڑپ وے حل لک علم بعمی العباس ابو جی مینوں چاچو دا پتہ دسو چاچو کدی دیر نہیں لائی اے چاچو بھتیجیاں نال بڑا پیار کردے نے ابو جی میرے چاچو علمدار نہیں آئے میرے امام نے انج سر تو گٹھڑی رکھی فرمایا نہیں میری سیدہ اپنے علمدار ول ویکھ لے میں تیرا چاچو لے کے آیا ہوں میری سیدہ سکینہ لپٹ گئی چاچو جی تسی پانی لین گئے سو میرے امام علی مقام
سید نے بیٹی نو سینے دے نال لایا، فرمایا میری سیدہ صبر کر لے۔ ابو جی کیویں صبر ہوندا ہے، مینوں او طریقہ دسو، او ویراں دے لاشیاں تے بھین صبر کیویں کرے؟ چاچوآں دے لاشیاں تے او ایک لاشا آئی ہوے بھیناں آواز کھو دیندیاں نے، ایتھے صبح تے ابو لاشے لے کے آ رہے نے، کدے کدے تے صبر کریے، علی اکبر تے صبر کریے، اے عباس تے صبر کریے، قاسم تے صبر کریے۔ میرے امام نے فرمایا شہزادیے تو صابراں دی اولاد ہے، اسی صبر والے ہاں، کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے سکینہ دیکھ مقتل کی طرف رخ موڑ کر، میرے امام نے فرمایا شہزادی صبر کری، اے سکینہ دیکھ مقتل کی طرف رخ موڑ کر، چل دیا عباس بھی مجھ کو اکیلا چھوڑ کر، چل دیا عباس بھی، اوے چل دیا علمدار بھی، مجھ کو اکیلا چھوڑ کر۔ تھے تیرے چچا کی بیٹی منتظر شیر خدا، جان بے جنت گیا، نی سکینہ جان بے جنت گیا، میری کمر کو توڑ کر، نی جان بے سیدہ تیرا چاچو جنت چلا گیا، جان بے جنت گیا، میری کمر کو توڑ کر۔ برادران اسلام، میرے امام کے سامنے غازی نے شہادت پائی اور کنبے نے ثابت کر دیا ہم اہل حق ہیں، اہل صبر ہیں، اور تاریخ رقم کر دی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ نبی کا صدقہ، نبی کے بچوں کا صدقہ سب خاندانوں کو سلام